السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، اردو انوادک والوں کے لیے نظم نگار اور نثر نگار کا یہ ہمارا 5واں کلاس ہے۔ آپ سبھی ساتھی کو فائدہ ہوگا۔ ہم جو ہیں کہ آپ سبھی کے کلاس کے لیے ایک مختصر اور مضمون نگاری کے طور پر اور نثر نگاری کے طور پر ان کی ہم سوانح حیات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو مختصر مضمون ہوتا ہے اور مضمون نگاری کی حیثیت سے بھی رکھتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے، یہ مختصر ہوتا ہے لیکن جامع ہوتا ہے، اور لکھت پریکشا میں آپ کو ایسے ہی پوچھا جائے گا اور آپ کو ایسے ہی لکھ کر کے آنا ہے، نمبر آپ کا برابر آئے گا۔ چلیے ساتھیوں، شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئے ہیں ساتھیوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور پرانے ہیں ساتھیوں تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھیوں، لکھت پریکشا کا دوسرا ٹیسٹ ہمارا ہو چکا ہے، تیسرا ٹیسٹ کل سنڈے ہے، کل ہونے والا ہے۔ جو ساتھی نہیں جڑے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے جڑ سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں، سہایک اردو انوادک والے جو ہیں، اگر وہ اپنے گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں، سہایک کا جو تیاری کرنا چاہتے ہیں، جس کی کلاس روزانہ رات کو 9 بجے ہوتی ہے، آبجیکٹیو کلاس ہوتی ہے، 100 سوال 100 جواب ہوتے ہیں، جن کا آج 13واں کلاس ہوگا، تو ان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ان کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں سہایک کا، انٹر لیول والے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس نمبر پہ کال کر کے اپنے اپنے گروپ میں جڑیے۔ وقت کم ہے اور جس طرح سے ہو سکے کلاس کی تیاری کرانے کی ذمہ داری ہماری اور کرنے کی ذمہ داری آپ کی، اور انشاءاللہ کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہو پائے گی، آپ آسانی سے تیار کر پائیں گے، تیار ہو جائیں گے، تیاری کر پائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم تھا، آج ہم پڑھیں گے عبد المغنی کے بارے میں۔ سب سے پہلے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ نام اس کا ابو المبرد عبد المغنی، یہ اس کا نام ہے، اور پیدائش یاد رکھیے گا، پیدائش ان کی ہے 4 جنوری 1936۔ اب جب بات آئے گی مقام پیدائش کی، تو مقام پیدائش اورنگ آباد بہار میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی مضمون میں لکھیں گے تو سب سے پہلے اس کا نام، اس کی پیدائش، مقام پیدائش، اور وفات، مقام وفات، والد کا نام، یہ چیزیں لکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ساتھی ہے وفات، تو یہ 5 ستمبر سن 2006 کو وفات پائے ہیں، اور دفن کہاں پہ ہیں تو یہ شاہ گنج قبرستان پٹنہ میں دفن ہے۔ ان کے والد کا نام سید عبد الرؤف ندوی ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں مضمون کا، یعنی ان کی سوانح حیات کا مختصر۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے ایک تعریف، ایک لائن میں جو تمام مضمون کا اخذ ہم نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی بہار سے تعلق رکھنے والے اردو ادب کے نقاد، ماہر اقبالیات اور اپنے ملک کے مسلمان دانشور تھے۔ یہ ایک لائن، یہ 2 لائن جو ہے ان کی پوری خوبی کو بیان کر دیتے ہیں عبد المغنی کے بارے میں۔ یہ آپ اسے ٹیگ لائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیگ لائن ہے جو ان کی پوری سوانح حیات، پوری زندگی کو بیان کر سکتا ہے۔ وہ ساری باتیں یہاں پہ شامل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں ان کے خاندان کے بارے میں۔ تو دیکھیے گا، مغلیہ دور میں اورنگ آباد میں عبد المغنی کے ایک جد امجد، یعنی کہ جب مغل کا دور تھا اس وقت میں جد امجد یعنی کہ ان کے دادا کو قاضی مقرر کیا گیا تھا اورنگ آباد میں۔ خود ان کے والد قاضی عبد الرؤف دیوبند اور ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل اور اورنگ آباد میں قاضی تھے۔ کہنے کے بعد یہ ہے کہ مغلیہ دور میں ان کے ایک دادا جو تھے، عبد المغنی کے دادا، یہ قاضی مقرر ہوئے تھے۔ پھر وہ جو ان کے والد تھے جن کا نام عبد الرؤف تھا، یہ بھی قاضی بنے، اور یہ دیوبند سے فارغ تھے، ندوۃ العلماء سے فارغ تھے، اور پھر یہ بھی اورنگ آباد میں کیا بنے؟ قاضی بنے۔ ان کے دادا بھی قاضی تھے اور ان کے والد محترم بھی قاضی تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ عبد المغنی نے ٹی ایس ایلیٹ کے انہوں نے تنقیدی نظریات پر تخلیقی مقالہ لکھ کر PhD ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کے مقالے کا انگریزی عنوان یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ایلیٹ کانسیپٹ آف کلچر تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے کی بات کر لیتے ہیں۔ آگے ساتھ ہی ہم بات کریں گے عبد المغنی کی پرائمری زندگی کے بارے میں، یعنی کہ بنیادی زندگی، تعلیمی زندگی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، خدمات کے بارے میں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔
عبد المغنی نے عملی زندگی کا آغاز انگریزی لیکچرار کے طور پر کیا، ٹھیک ہے۔ 1996 عیسوی میں وہ پٹنہ یونیورسٹی سے ملحق BN کالج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی 1996 میں وہ پٹنہ یونیورسٹی سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش ہوتے ہیں کالج کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ انہیں بہار کے BN میتھلا یونیورسٹی دربھنگا کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا۔ جب وہ پٹنہ یونیورسٹی کو چھوڑے ہیں تو پھر یہ میتھلا یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے بولیے یا ان کی کوششوں سے جامعہ میں ابوالکلام آزاد قائم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سن 1998 اور 1999 کے بیچ میں حکومت بہار کے محکمہ راج بھاشا نے انہیں 1 لاکھ روپے کا شیخ شرف الدین منیری ایوارڈ سے نوازا۔ اس ایوارڈ کو بھی یاد رکھیے گا، 1 لاکھ کا شیخ شرف الدین منیری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کس کو؟ عبد المغنی کو۔ اسی دوران ان پر کچھ دھاندلیوں کے الزامات عائد ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں وائس چانسلری چھوڑنی پڑی، یعنی پٹنہ یونیورسٹی سے بھی سبکدوش ہونا پڑا۔ کچھ عرصے تک انہوں نے میتھلی یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے، پھر جو ہے کہ کچھ الزامات ان پہ لگے، جن کی وجہ سے ان کو وائس چانسلری بھی چھوڑنی پڑی، پھر انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور اسی بیچ کیا ہوا کہ وہ پھر جلد ہی سبھی الزامات سے بری ہو گئے، باہر آ گئے۔ اب ساتھی یہاں ہے عبد المغنی نے چھوٹی بڑی، یہ ہم نے مختصر ان کی جھانکی بتائی ہے لائف کی، جو آگے آپ نے پڑھا بھی، جو وہ ایک ان کی لائف کی مختصر جھانکی ہے 50 ورڈ میں۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا، آپ کے پاس سوالات آئیں گے عبد المغنی کے لیے 100 ورڈ میں، 100 الفاظ میں، 50 الفاظ میں مختصر تعریف بیان کریں، تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ عبد المغنی چھوٹی بڑی 45 اردو انگریزی کتابوں کے مصنف تھے۔ اب یہاں سے کتابوں کی بات آتی ہے، سوال ایسے بن کے آتا ہے لکھت پریکشا میں کہ عبد المغنی کے تصانیف کے اوپر 50 الفاظ میں مضمون تحریر کریں، تو پھر یہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا۔ اردو انگریزی کی کتابوں کے مصنف تھے، وہ انجمن ترقی اردو بہار کے صدر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ انجمن کے ادبی رسالے مریخ کے مدیر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے 1980 میں اردو کو بہار کی دوسری سرکار زبان بنانے میں وہ پیش تھے۔ دیکھیے گا 1980 میں اردو کو بہار کی دوسری سرکاری زبان بنانے میں وہ پیش تھے، آگے تھے، لیکن جب ہمیں کچھ کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے 1984 میں اردو کو دوسری سرکاری زبان دیا گیا۔ تو 2 تاریخ ملتی ہے اردو کو سرکاری زبان دینے کی، زیادہ تر مجھے 1984 ہی ملا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی NCERT کی بک میں کیا ہے۔ تو 1980 میں اردو کو بہار کی دوسری سرکاری زبان بنانے میں پیش تھے، یعنی آگے تھے۔ اب ان کی کچھ تصانیف کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی پہلی تصنیف ہے اقبال اور عالمی ادب، یہ پٹنہ سے 1986 عیسوی میں شائع ہوا اور لاہور سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ اقبال کا نظام فن، یہ ساتھیوں پٹنہ سے 1984 اور 1985 میں شائع ہوا اور لاہور سے 1990 میں شائع ہوا۔ ان کی اگلی کتاب ہے اقبال کا نظریہ خودی۔ اصل میں یہ ہے، دیکھیے یہ نظریہ ٹھیک ہے، یہاں آپ بولیے گا خودی، اقبال کا نظریہ خودی، یہ والی یا یہاں دہلی میں مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کا نظریہ خودی دہلی سے 1990 میں شائع ہوئی اور تنویر اقبال یہ لاہور سے 1990 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح آگے بڑھیں گے، اگلی جو کتاب ہے وہ یہ ہے اقبال کا ذہنی و فنی ارتقاد، یہ بھی ساتھیوں دہلی سے 1991 میں شائع ہوئی۔ یہ تمام کتابوں کا نام یاد رکھیے گا۔ ایک کتاب انگلش میں ہے، وہ یہ ہے ساتھیوں، یہ لاہور سے شائع ہوئی ہے، اقبال دا پوئٹ، 1992 عیسوی میں لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ یہ تمام کتاب ان کی لکھی ہے عبد المغنی کی،
اور انہوں نے یہ ماہری اقبالیات تھے، انہوں نے اقبال پہ بہت ساری کتابیں لکھی تھی، اسی لیے سوال بن کے لکھت پریکشا میں پہلے بھی آیا تھا، آ سکتا ہے کہ عبد المغنی کی اقبالیات کی خدمات کے اوپر جتنی کتابیں ہیں ان کی تصنیفات کے اوپر روشنی ڈالیے اور 100 الفاظ میں، تو میرے خیال سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں ایک لائن آپ چاہے اس کو لکھیے یا یاد رکھیے، عبد المغنی کا انتقال 5 ستمبر سن 2006 کو پٹنہ میں ہوا تھا، یہ لائن پہلے بھی آ چکی ہے۔ اب بات کر لیتے ساتھیوں پرویز شاہدی کی، کس کی بات کریں گے؟ پرویز شاہدی یہ نثر نگار ہے، تو سید اکرام حسین اس کا نام ہے، اصلی نام کس کی؟ پرویز شاہدی کی، اور ان کی قلمی نام ساتھیوں پرویز شاہدی ہے۔ ان کی پیدائش کی بات کریں تو یہ 30 ستمبر 1910 کو پیدا ہوئے ہیں۔ مقام پیدائش کی بات کریں تو لودھی کٹرا ایک جگہ ہے عظیم آباد میں، وہاں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان میں لکھا جاتا ہے لودھی کٹرا عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی مقام وفات کی بات کریں گے تو وفات جو ہے ان کی سن وفات تو 5 مئی، یا پھر تاریخ وفات بولیے، تاریخ وفات ان کی ہے 5 مئی 1968 کو وفات پا چکے ہیں، اور مقام مدفن کی بات کریں تو کلکتہ میں یہ مدفن ہے، دفن ہو چکے ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام ساتھیوں کس کے؟ پرویز شاہدی کی، یعنی اکرام حسین کی والد کا نام تھا سید شاہ احمد حسین، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، اور ان کے والدہ کا نام عائشہ خاتون ہے۔ جو اوپر الگ الگ کر کے لکھا ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، انہی چیزوں سے آپ کے نمبرات ملیں گے، چاہے مضمون آپ کچھ بھی لکھیں لیکن اوپر کے 2 لائن اور اس کے اوپر آپ ان کے نام، ان کے والدہ کا نام، ان کی تاریخ وفات، سن پیدائش، سن وفات، مقام، یہ چیزیں آپ کو کھلم کھلا صاف صاف لکھنا ہے، نمبر یہیں سے دیے جاتے ہیں لکھت پریکشا کے اندر میں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں کہ جن کا نام پرویز شاہدی کا نام کیا نام ہے؟ سید اکرام حسین، قلمی نام پرویز شاہدی، 30 ستمبر 1910 کو عظیم آباد میں پیدا ہوئے، کلکتہ سے 1925 میں میٹرک کیا، 1930 میں پٹنہ یونیورسٹی سے فارسی ادبیات میں BA کیا، اور 1934 میں MA، اور 1935 میں بغرض ملازمت کلکتہ چلے گئے۔ مختصر تعریف بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ کلکتہ میں ملازمت کے دوران ہی کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہو گئے اور بہت سرگرم طریقے سے پارٹی کے کاموں میں لگ گئے۔ 1949 میں جیل بھی گئے۔ پرویز معاش کے لیے بہت پریشان رہے، کئی اسکولوں میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آخری عمر میں 1958 سے 1968 تک کلکتہ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچر کے طور پر مامور رہے۔ کب سے رہے؟ 1958 سے 1968، 10 سال جو ہے ایام آخری کے 10 سال انہوں نے کہاں رہے؟ 1958 سے 1968 تک کلکتہ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار بھی رہے ہیں پرویز شاہدی، جن کا نام اکرام حسین ہے۔ ان کتاب کی بات کر لیتے ساتھیوں تو پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے ہیں، کتنے؟ پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے ہیں، ایک رقص حیات، دوسرا تسلیس حیات۔ یہ 2 کتابیں جو بڑی خاص ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، سوال انہی کے بارے میں بن کے آتے ہیں۔ تو پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے ہیں، ایک رقص حیات، دوسرا تسلیس حیات کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں شاعری کی ہے، اور ان کا انتقال 5 مئی سن 1968 کو انتقال ہو گئے ہیں۔ یہ ساتھی ہم نے مختصر تعریف ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے رکھی ہے جو اردو انوادک والے ہیں، اردو سہایک والے ہیں، اردو انوادک والے ہیں۔ ان کا ایگزام 31 جنوری کو ہونے والی ہے، ابھی تک تو یہی اپڈیٹ ہے۔ آپ کے پاس سوالات کچھ ایسے ہی بن کے آئیں گے، جواب آپ کو ایسے ہی دینا ہے، آپ کو مختصر پڑھنا ہے، مختصر یاد رکھنی ہے، بس جو ان کے بنیادی چیزیں ہیں، جو نوٹس ہیں، جو پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے، بس تیاری کرنی ہے۔ سبھی ساتھی ہم سے جڑیے گا، رابطہ کیجیے گا، اور ساتھ ہی آپ کے پاس یہ نمبر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ سہایک والے ہمارے گروپ میں جڑ جائیں، ان کا ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے، اور ساتھیوں کل انوادک کا ٹیسٹ ہے، سبھی ساتھی جڑیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ساتھیوں دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔